مگر آیت مقدس کو، مفتی صاحب توجہ چاہوں گا، سرپرست محترم تشریف رکھتے ہیں کہ ورق جلیں گے مگر آیت مقدس کو کسی بھی آگ کی شدت جلا نہیں سکتی۔ شہزادہ باغ والو کہ ورق جلیں گے مگر آیت مقدس کو کسی بھی آگ کی شدت جلا نہیں سکتی۔ ہر ایک لفظ محفوظ ہے اس کا سینے میں، ہر ایک لفظ محفوظ ہے اس کا سینے میں کہ اس کتاب کو دنیا مٹا نہیں سکتی۔ میرے دوستو قرآن کا تقاضا ہے لا یمسہ الا المطہرون، جب تک آپ پاک صاف نہیں ہو جاتے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میرے دوستو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو حرکت دینا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے او لاڈلے نبی، او پیارے پیغمبر، آپ کو اپنی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ ان علینا جمعہ و قرآنا، او پیارے نبی آپ خاموشی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ قرآن مقدس کو سنیں، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے قلب کے اندر قرآن مقدس کو پیوست کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اس سے پہلے توریت، انجیل، زبور تمام کتابیں نازل ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کی ذمہ داری نہیں لی۔ قرآن کا معاملہ آیا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آئیے دوستو، وکیل احمد قدوائی نے کہا غم مصطفیٰ، تمام حضرات کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، ذرا ایک مرتبہ مچل کے کہہ دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کہ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے۔ آئیے دوستو، چونکہ اس محفل کا آغاز باضابطہ قرآن مقدس کی تلاوت سے ہو چکا ہے، اور میرے دوستو اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ تعریف و ستائش کے لائق ہے تو وہ ہم تمام کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے دوستو میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی زلفیں بتا، قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی آنکھیں بتا، قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے دانت بتا، قرآن کہتا یاسین، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا ذکر بتا، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی نبوت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی رسالت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی رحمت بتا، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی صفات بتا، قرآن کہتا ہے شاہدہ مبشرہ، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی بشریت بتا، قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا زمانہ بتا، قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا شہر بتا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی پرواز بتا، قرآن کہتا ہے قاب قوسین او ادنی، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی معراج بتا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی تلاوت بتا، قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی عبادت بتا، قرآن کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی تسبیح بتا، قرآن کہتا ہے فسبح باسم ربک العظیم، میں نے قرآن سے پوچھا آقا پر درود بتا، قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو آئیے دوستو، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے عزیزم حافظ جلال الدین صاحب متعلم جامعہ عربیہ شمس العلوم شاہدرہ ہے، انہیں مدعو کرنا چاہتا ہوں ان مصروں کے ساتھ کہ آ میرے دوست کوئی نعت نبی سنا کر تو دکھا، شہزادہ باغ والو کہ آ میرے دوست کوئی نعت نبی سنا کر تو دکھا، تیری آواز میں جادو ہے چلا کر تو دکھا، آ میرے دوست نعت نبی سنا کر تو دکھا، تیری آواز میں جادو ہے چلا کر تو دکھا، اور میں نے مانا تو نبی کا دیوانہ ہے، آج ہمیں اپنا دیوانہ بنا کر تو دکھا۔ ڈائز پر معتبر علماء کرام اور شعراء اعظام
پردہ میں نشیں ہماری ماں اور بہنیں، سب سے پہلے حافظ جلال الدین انصاری کا پیار بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ اندرلوک کی سرزمین پر میری پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں حضرت مولانا اقبال صاحب، جنہوں نے اس ناچیز کو دعوت دی اور اس معتبر جلسے کا حصہ بنایا، اور ساتھ ہی شکر گزار ہوں حضرت حافظ وقاری کوثر صاحب اور تمام اراکین کمیٹی کی۔ آئیے، وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ سیدھے سیدھے نعت پاک کا مطلع یہاں سے پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ پڑھتا ہوں، دیکھیے گا۔ جی ارشاد ہو کہ نبی کی شریعت، سبحان اللہ، نبی کی طریقہ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ قاسم سیاح صاحب دیکھیے گا، جی عطا کہ یہ کریں۔ بالکل نیا تازہ ترین کلام ہے انشاءاللہ۔ یہ پورا دہلی ہی نہیں، مجھے امید ہے کہ پورے ہندوستان اس کلام کو سنا جائے گا اور اپنی محبتوں سے اور اپنی دعاؤں سے نوازے گا۔ میں پیش کرتا ہوں، سنیں۔ جی عطا کریں۔ کہ نبی کی شریعت، نبی کی طریقہ، اللہ اللہ سبحان اللہ، جسے بھی مٹائے جہنم میں جائے۔ آپ سب کو بولنا ہے کہ جہنم میں جائے، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ نبی کی شریعت، نبی کی طریقہ، جسے بھی نہ بھائے جہنم میں جائے۔ محمد کی سنت ہے خلد کا رستہ، محمد کی سنت ہے خلد کا رستہ، اسے جو مٹائے جہنم میں جائے۔ محمد کی سنت ہے خلد کا رستہ، اسے جو مٹائے جہنم میں جائے۔ یہ بھی بند دیکھئے گا حضرات، کہ ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ غیبت گناہ ہے، کہ سودی کے جیسا کبیرہ گناہ ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ غیبت گناہ ہے، کہ سودی کے جیسا کبیرہ گناہ ہے۔ سمجھ بوجھ کر بھی جو بھائی کے عیبوں، سمجھ بوجھ کر بھی جو بھائی کے عیبوں کی محفل سجائے جہنم میں جائے۔ سمجھ بوجھ کر بھی جو بھائی کے عیبوں کی محفل سجائے جہنم میں جائے۔ آخری شعر دیکھئے گا، جی عطا کریں۔ کہ خدا نے دیا ہے اگر علم لو تو اس پر ہے لازم وہ سب کو بتائے۔ کہ خدا نے دیا ہے اگر علم لو تو اس پر ہے لازم وہ سب کو بتائے۔ خدا نے دیا ہے اگر علم لو تو اس پر ہے لازم وہ سب کو بتائے۔ جلال علم اپنے دلوں میں بسا کر، جلال علم اپنے دلوں میں بسا کر، سبھی سے چھپائے جہنم میں جائے۔ نبی کی شریعت
شریعت نبی کی طریقہ جسے بھی نہ بھائے جہنم میں جائے۔ آئیے حضرات یہاں سے خوبصورت نعت پاک پیش کرتا ہوں، بطور خادم ملازم فرمائیں۔ عطا کریں۔ ایک مرتبہ مچل کے بولتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کے حوالے سے دو لائن پڑھتا ہوں۔ بد دعا کرنے کی عادت ہی نہیں ہوتی ہے، بد دعا کرنے کی عادت ہی نہیں ہوتی ہے، اور دعا کرنے سے فرصت ہی نہیں ہوتی ہے، اور دعا کرنے سے فرصت ہی نہیں ہوتی ہے، کہ ماں کی تعریف میں کہ ماں کی تعریف میں الفاظ کہاں سے لاؤں، اور ماں کی جیسی کوئی عورت نہیں ہوتی ہے، اور ماں کی جیسی کوئی عورت نہیں ہوتی ہے۔ نعت پاک پیش کرتا ہوں، بطور خادم ملازم فرمائیں۔ جی جلال الدین صاحب کہ میں اشکوں سے نعت نبی لکھ رہا ہوں، شہزادہ باغ والو میں اشکوں سے نعت نبی لکھ رہا ہوں، ارے جہنم سے خود کو بری لکھ رہا ہوں، میں اشکوں سے نعت نبی لکھ رہا ہوں، جہنم سے خود کو بری لکھ رہا ہوں۔ نبی نے یہ فرمایا ماں کو منا لے، تیرے نام جنت ابھی لکھ رہا ہوں، تیرے نام جنت ابھی لکھ رہا ہوں۔ جی عطا کرے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں حضرت حافظ وقاری قاسم سیاد صاحب المظاہری دامت برکاتہ۔ حضرت میں پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ جی عطا کرے۔ کہ جلوہ کبریا مرتبہ بچن کے بولتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جلوہ کبریا جلوہ کبریا دیکھتے دیکھتے کہ جلوہ کبریا دیکھتے دیکھتے اور اپنے رب کی عطا دیکھتے سبحان اللہ۔ جلوہ کبریا کہ جلوہ کبریا کہ جلوہ کبریا دیکھتے دیکھتے اور اپنے رب کی عطا دیکھتے اپنے رب کی عطا دیکھتے دیکھتے میں مدینے کو یہ دن چلا جاؤں گا، میں مدینے کو یہ دن چلا جاؤں گا، خواب صلی اللہ دیکھتے دیکھتے میں مدینے کو یہ دن چلا جاؤں گا، اور خواب صلی اللہ دیکھتے دیکھتے بہت ماشاءاللہ کہ فرش سے عرش تک فرش سے عرش مصطفیٰ مصطفیٰ کہ فرش سے عرش تک مصطفیٰ مصطفیٰ اور پاؤں سے سر تلک آئینہ آئینہ فرش سے عرش تک کہ فرش سے عرش تک کہ فرش سے عرش تک مصطفیٰ مصطفیٰ اور پاؤں سے سر تلک آئینہ آئینہ کتنے بے نور چہروں پہ نور آ گیا، کتنے بے نور چہروں پہ نور آ گیا، چہرے مصطفیٰ دیکھتے کتنے بے نور
حفاظ کرام کے حوالے سے کیوں میں پڑھتا ہوں اور پھر اپنی جگہ لیتا ہوں انشاءاللہ. جی عطا کریں. کہ دونوں عالم میں مقام اس کا عظیم الشان ہے. بے شک سبحان اللہ. عظیم الشان ہے. ایک مرتبہ مچل کے بولتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ دونوں عالم میں مقام اس کا عظیم الشان ہے. عظیم الشان ہے. دونوں عالم میں مقام اس کا عظیم الشان ہے. عظیم الشان ہے. دونوں عالم میں مقام دونوں عالم میں مقام اس کا عظیم الشان ہے. عظیم الشان ہے. رب کعبہ کی قسم جو حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن ہے. رب کعبہ کی قسم جو حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن